الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ صلی اللہ رسول اما بعد، روایت آپ نے سنی ہے کہ بہت سے روزہ داروں کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور شب بیداروں کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کیا جائے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، ایمان و احتساب، صاحب ایمان ہو، مومن انسان ہو، اللہ کی رضا کے اس کام کو کرے۔ نمبر 2، سنت کے مطابق وہ عمل ہے، رسول اللہ نے اس عمل کو جس طرح بتایا یا جس طرح کیا ویسے وہ عمل۔ اور نمبر 3، اس میں گناہ شامل نہ ہو، اس نیکی میں گناہ شامل نہ ہو۔ یہ جو حدیث آتی ہے کہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، یہ وقت نہیں گزرتا، فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ٹائم نہیں پاس ہوتا۔ عجیب ہے، سو جاؤ بھائی، ٹائم پاس سے سو جاؤ۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ گناہ روزے کی اجر کو ختم کر دیتا ہے، یاد رکھیں، اتنا خطرناک۔ خاص طور پر غیبت جو ہے، غیبت لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا مشغلہ ہے، رات کو بھی دن کو بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 عورتیں بہت روزے رکھتی تھیں، اکٹھی رہتی تھی، بڈھیاں تھیں، اور ادھر ادھر لوگوں میں باتیں بھی کرتی رہتی تھی، فلانا یوں، فلانا یوں، تو فلانا یوں، فلانا۔ اور آدمی لوگوں کے عیب دیکھتا ہے، اپنے عیب نہیں دیکھتا۔ اگر ابھی اگر فرشتہ آ جائے، یا ہاں چلو سانو لے کے جانا ہے، ہر آدمی سوچے کہ میں منہ دکھانے کے قابل ہوں اللہ تعالیٰ، ہر آدمی سوچے کتنے حقوق اس کے ذمے ہیں، کتنی نمازیں اس کے ذمے ہیں، کتنے گناہ اس نے کیے جسے توبہ نہیں کی۔ ابھی ہمہ وقت انسان کو اختیار ہونا چاہیے کہ اگر ابھی موت آ جائے تو صاف ستھرا جا سکے۔ یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کئی بار جوش میں آ جاتے، اور میں فرشتہ آئے گا، رومال رکھا، آپ چلو بھائی کدھر جانا، چلو۔ لیکن ہماری اپنی زندگیاں اپنے عیب پر نظر نہیں، دوسروں کے وہ فلانے، استغفر اللہ۔ جس دن انسان کو اپنے عیبوں کا احساس ہو، کسی کا عیب ہی نظر نہیں آئے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو نزلہ ہو اور کینسر والا اس پر ہنستا ہو تو لوگ بے وقوف انسان ہو، تو نزلہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا ایک آدھے دن میں، اور تجھے تو کینسر ہے۔ تو خود تو ہم کینسر جیسی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور لوگوں کے عیب اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عیب نکالتے ہیں، بلکہ ایسے عیب نکالتے ہیں جو اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ بھائی انسان پیدا شکل صورت ہے اللہ کا عطا۔ جیسے ایک چھوٹے قد کا آدمی آ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ ایسے وہ سمجھدار کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کس پہ اعتراض کر رہا ہے، مجھ پہ کر رہا ہے یا بنانے والے پر؟ جلدی بتا، کس پہ کر رہا ہے؟ مجھ پہ کر رہا ہے یا بنانے والے پہ کر رہا ہے؟ جلدی بتا۔ معمار پر، عمارت پر اعتراض ہے یا معمار پر؟ اس کو جان نکل گئی۔ غیبت، بدگمانی کرنا، فلانا، دلیل بھی کوئی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کے پہاڑ پر میدان معاشر میں اس کو چڑھا دیا جائے گا، اس انسان کو جو بدگمانی کرتا ہے کسی سے، اور کہا جائے گا کہ دلیل لا اس بدگمانی پر۔
اور نیک گمان پر مفت ثواب ملتا ہے کہ یار فلانا اچھا آدمی میرے تو اچھا لگتا ہے، آپ کو ثواب مل گیا چاہے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے۔ جی بدگمانی بڑی خطرناک، خصوصاً نیک لوگوں سے، علماء صلحاء سے بہت خطرناک ہے۔ آپ کو دلیل نہیں، دلیل کیا ہے؟ خود ہی پوچھے یار دلیل ہے میرے پاس؟ اس بات کی کوئی دلیل نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی امت کا بہترین انسان کوہ طور پر لے کر آؤ، تو تحقیق کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں بندہ یہ ہم میں سب سے نیک اللہ والا، تو لے گئے اللہ میاں یہ ہے، ہاں بالکل ٹھیک بندہ لایا ہے۔ اللہ نے تصدیق کر دی کہ سب سے اچھا آدمی 6 لاکھ کی امت تھی، 6 لاکھ سے صحابہ، ان کے صحابہ 6 لاکھ تھے، 6 لاکھ انسان ساتھ تھے جو مصر سے ساتھ گئے تھے، تھوڑے بہت نہیں، سلم کے 1,24,000 تھے، 6 لاکھ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ فرمایا اس آدمی کی ڈیوٹی لگاؤ، 3 دن میں آپ کی اس امت میں جو بدترین انسان ہو اس کو یہ لے کے آئے، اور اس طرح لے کے آئے کہ اس کی گلے میں رسی ڈال کے لے کے آئے تیرے پاس، اور پھر تو اس کو یہاں لے کے آ۔ اب اسے جو ڈیوٹی لگی، 3 دن پھر رہا ہے، 3 دن کے بعد اپنے گلے میں رسی ڈال کے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، مخلوق بھی تجھے اچھا کہتی تھی اور اللہ نے بھی تصدیق کر دی، اور تو یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے جس کے بارے میں پتہ چلا برا آدمی ہے تو سنی سنائی بات تھی، لیکن اپنی برائی تو مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں۔ اب آپ بتائیں، جس کو اپنے برے ہونے کا یقین ہو اور دوسرے کے برا ہونا سنایا ہو، اب آپ خود بتائیں کہ کون برا ہے یقینی؟ میں کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، چل بھائی لے گئے اللہ کے دربار میں۔ اللہ میں یہ کہتا ہے میں سب سے برا ہوں، اللہ نے فرمایا اسی لیے سب سے اچھا ہے ہمارے یہاں، ہمارے پاس کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے دوسروں سے افضل ہونے کی، ہم فلاں کیا ہے کچھ بھی، کیا چیز ہے؟ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات 2 روزہ کا کیا ہے شغم، مسافر رہے جیسے تیسے۔ تو غیبت کرنا یہ کبر کی علامت ہے، میں اچھا ہوں فلانا برا ہے، استغفر اللہ۔ کیوں بھائی؟ بدگمانی کرنا، گالی گلوچ دینا، غصہ کرنا بہت خطرناک چیزیں، روزہ ختم کر دیتی، کھا جاتا۔ تو انہوں نے دونوں بوڑھیوں کو بلایا اور آپ نے ان کے سامنے پیالہ کیا کہ اس میں قے کرو، پھر ایک دم ان کو قے آ گیا آپ کے فرمانے پر، تو پیالہ خون کے لوتھڑوں سے بھر گیا۔ فرمایا کہ یہ وہ غیبت ہے جو تم بیٹھ کر کرتی ہو، کیونکہ غیبت کو قرآن نے کہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، مردہ بھائی کا، یہ وہ ہے۔ اس لیے اور رات کو شب بیداری کرتے ہیں، اس میں بھی ایسی حرکتیں، ورنہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دیکھو یار میں تو تہجد گزار ہوں، میں تہجد گزار ہوں۔ کوئی نفلی نماز ہے، نفلی نماز، نفل کا مطلب کیا ہے؟ کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ اگر کوئی نفل نہیں پڑھ رہا مثلا رات کو فرض واجب پڑھتا ہے، سنت مطلع پڑھتا ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکو گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کو بھی اعتراض نہیں۔ آپ کو اگر توفیق مل گئی تو خوش ہو جائے، اللہ کی طرح شکر ہے۔ ایک آدمی چٹنی روٹی اس کو ملتی ہے، سالن ملتا ہے، اور ایک آدمی آئس کریم اور مٹھائی کے ساتھ اس کو مل جایا کرتی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو روٹی نہیں ملی، روٹی تو اس کو بھی مل گئی، مین روٹی تو مل گئی نا اس کو، باقی ظاہر چیزیں اللہ کا فضل ہے، کسی کو کھیر مل رہی ہے ساتھ میٹھا بھی مل رہا ہے، یہ اس لیے حقیر سمجھنا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹا، حضرت کے بعد بہت لوگ آتے تھے، تو ایک دن تہجد میں اٹھ گیا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے مسافر لوگ آتے تھے حضرت کے پاس، سوئے ہوئے تھے۔ ابا سے صبح کا ابا یہ عجیب ہے، آپ کے وہ وقت لگانے آتے، تہجد نہیں پڑھی انہوں نے، اور میں بیٹا کاش تو بھی سوتا رہتا تو اچھا تھا،
تو کون ہوتا ہے اخلاق کرنے والا؟ کون؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ہماری مائیں آرام فرماتی تھیں، اور آپ اس طریقے پر، یعنی اس طریقے پر آپ بستر سے اتر جاتے تھے کہ اماں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ تو وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، اماں شب آخر میں اٹھ کر مختصر پڑھ لیتی تھی، لیکن آپ فرمائے ان کی نیند، یعنی سون جو نماز پڑھ رہا ہے تہجد کی، وہ ایسا کھڑکا دڑکا نہ کرے، پتہ چلا بھائی وہ محلے کو پتہ چل جائے کہ صوفی صاحب اور حضرت صاحب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلم کے اخلاق دیکھیں، اماں کو نہیں پڑھتا، بلکہ اماں فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوتی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی بھی استعمال کرتے تھے اور نیچے بستر بھی، اس لیے آپ نے آج بھی وہاں استوان سریر کے نام سے، سریر چارپائی، جہاں اعتکاف میں رسول اللہ کی چارپائی رکھی جاتی، آپ کبھی چارپائی پر بھی آرام فرماتے تھے اور کبھی آپ جو ہے وہ نیچے بھی آرام اعتکاف میں، اور ترکی قبہ ایک ہوتا تھا وہ لگا دیا جاتا تھا آپ کے لیے، یعنی اس میں اگر الگ سے جگہ رکھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، سلم ایسے فرماتے ہیں۔ تو آپ کبھی چارپائی بھی استعمال، ورنہ وہ چارپائی کبھی صحن میں ہوتی تو گھر میں نیچے بستر، اما عائشہ کے گھر میں ہی چارپائی، کبھی چارپائی استعمال کریں، تو میں جب چارپائی نہیں ہوتی تھی اور نیچے میں لیٹی ہوتی، اور قبلے کی جانب، یعنی وہ مکانوں کا رخ بھی ایسے ہی بنتا ہے کیونکہ ان کا قبلہ شمالاً جنوباً ہے، شمالاً جنوباً قبلہ ہے، جنوب کی جانب قبلہ ہے، یعنی ادھر قبلہ ہے، اور مکان جو ہے نا وہ مشرق کی جانب مکان مشرق کی جانب ہے، اور لہذا پیغمبر ایسے سوتے تھے تو قبلہ ادھر۔ تو وہ اماں کہتی کہ جب وسلم سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں پر ہاتھ مار دیتے تو میں اپنا پاؤں پیچھے کر لیتی تو آپ سجدہ کرتے، کیونکہ جگہ اتنی ہوتی تھی تو اس میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ دوسرا فریق پاؤں پیچھے نہ کرے۔ یہ اخلاق تھے وسلم کی، لہذا اخلاق، طریق سنت اور تقویٰ، یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تو عمل قبول ہوتا ہے، اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں یہی دو باتیں بیان کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔